بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم سجاد حیدر فرام tutoria.pk اور میں ہوں آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا آن اسکرین انسٹرکٹر. آج ہم پاکستان اسٹڈیز کے گریڈ 9 کے چیپٹر 2 کا ایک کوئک اوور ویو کریں گے. چیپٹر 2 کا ٹائٹل ہے دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان. جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو پاکستان موومنٹ یعنی پاکستان بننے کی تحریک کا جو آغاز ہوا پاکستان کے بننے تک, اور سیکنڈلی ایمرجنس آف پاکستان جو دوسرا ٹائٹل ہے جس میں ایمرجنس بتائی گئی ہے پاکستان بننے سے لے کر اس کے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تک, اس میں کانسٹیٹیوشن کیسے آئے, اسلامی معاشرہ کیسے بنا, اس کے اندر جو ترقیاتی کام ہوئے, جو پولیٹیکل کام ہوئے, ان کا ذکر اس کے سیکنڈ ہاف میں ہے. تو ہم اس کا ایک کوئک اوور ویو کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ہاف سے کہ پاکستان بننے کی تحریک کیسے چلی. پاکستان بننے کا سلسلہ تب شروع ہوا جب یہاں پر اسلام آیا. اسلام سب کانٹیننٹ میں آیا محمد بن قاسم کے ذریعے, جب 712 AD میں اس نے یہاں پر حملہ کیا اور برے صغیر میں مسلمانوں کو فروغ دیا. اسلام یہاں پر پھیلا, آہستہ آہستہ کرتے یہاں پر کافی مسلمانوں کی حکومتیں آئیں. جو آخری حکومت تھی وہ مغل امپائر تھی. مغل امپائر کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے جن کو انگریزوں نے ایگزائل کیا, ملک بدر کیا, اور اس کے بعد یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. برے صغیر میں جب انگریزوں کی اپنی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. اب مسلمان تھے مائنورٹی میں, تو ان میں یہ شعور اجاگر ہوا. یہ شعور کیا شعور تھا کہ ہم ایک علیحدہ وطن کی جد و جہد کریں, اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا آغاز کیا گیا وہ تھا علی گڑھ موومنٹ, جو کہ سر سید احمد خان نے شروع کی تھی. علی گڑھ موومنٹ کے تھرو مسلمانوں کو یہ ریلائز ہوا کہ ان کو ایک علیحدہ وطن کی جد و جہد کرنی چاہیے. اب 1857 سے لے کر پاکستان بننے تک جو تحریکیں آئیں گی ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا تحریکیں آئیں. سب سے پہلی تو علی گڑھ موومنٹ جیسے میں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد شملہ ڈیپوٹیشن آتا ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن میں کیا کیا باتیں ہوئیں, انگریزوں نے کیا بات کی, مسلمانوں نے کیا بات کی, ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا, آیا وہ فیل ہوا یا نہیں, یہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. نہرو رپورٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ نہرو نے جو رپورٹ دی تھی جس کو قائد اعظم نے ریجیکٹ کیا تھا اور اپنے 14 پوائنٹس دیے تھے, اس کا بھی بک میں ذکر ہے. 14 پوائنٹس کیا تھے یہ تو خیر ہم آپ کو ڈیٹیل لیکچر میں بتائیں گے جو کہ ہماری ویب سائٹ tutoria.pk پر موجود ہے. لیکن ان 14 پوائنٹس کے ذریعے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں شعور اجاگر ہوا تھا اور مسلمانوں کو ایک کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم بھی ملا تھا جس کے ذریعے وہ اپنی جد و جہد کا آغاز بھی کر سکیں. آگے چل کر اس میں علامہ اقبال کے آل آباد کے خطبے کا ذکر ہے 1930 میں جو کیا تھا, جس میں انہوں نے ایک سیپریٹ لینڈ کی ڈیمانڈ کی تھی. یہ 1930 تک کا واقعہ ہے. اس کے بعد لاہور ریزولوشن بہت ہی مشہور ریزولوشن ہے جس میں مسلمانوں نے علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کی تھی جو 1940 میں کی گئی تھی. کرپس مشن یہاں پر آیا 1942 میں, اس کا اس میں ذکر ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں کی گئیں, انگریزوں نے کیا تجویز دی, ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا, اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. شملہ کانفرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شملہ کانفرنس ہوئی, ویول پلان آیا, کیبنٹ مشن پلان آیا, انہوں نے اپنی کیا تجاویز دی, ان کی کیا رائے تھی. اس کے بعد مسلمانوں نے اس میں کیا رد عمل پیش کیا, ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا, کیا یہ ایکسیپٹیبل تھا یا نہیں, اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے بک میں. انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے. کیبنٹ مشن پلان کے بعد انٹرم گورنمنٹ تھی جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر برِ صغیر میں بنائی تھی انگریزوں کے فیسیلیٹیشن کے بعد, لیکن چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئی لہٰذا 3 جون کو پلان بنایا گیا جو کہ انڈیپینڈنس کا پلان تھا. اس کے بعد انڈین انڈیپینڈنس بل بھی سائن کیا گیا تھوڑے عرصے کے بعد, جس میں برِ صغیر کو انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا, نیملی انڈیا اینڈ پاکستان. پاکستان اور بھارت دو علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے تھے. آگے چل کر اس بک میں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم کا کیا رول تھا پاکستان بنانے کے اندر. یہیں سے سیکنڈ پارٹ کا آغاز بھی ہوتا ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد سے کیا کیا ریفارمز کیے گئے, پاکستان بنانے کے بعد کیا جد و جہد کی گئی, کیا کیا پاکستان کے ارتقاء میں جو ہے چیزیں آئیں سامنے, جس میں سب سے پہلے تو ارلی پرابلمز آف پاکستان ہے کہ پاکستان کو شروع میں کیا مسائل درپیش تھے, جس میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ریڈ کلف کا مسئلہ تھا کہ جنہوں نے باؤنڈری کو غلط طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا تھا انڈیا کے
قبضے میں اکثر چیزیں دے دی تھی پاکستان کے جو علاقے تھے مسلم اکثریت کے وہ انڈیا کے ہاتھ میں دے دیے گئے تھے. ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کا ذکر ہے, اکنامک پرابلمز کا ذکر ہے, پولیٹیکل پرابلمز کا ذکر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مائیگرنٹس کا ایشو تھا, جو انڈیا سے پاکستان میں مائیگرنٹس آئے تھے ان کو کس طرح سیٹل کیا گیا, یہ ارلی پرابلمز آف پاکستان میں آتا ہے. اس کے بعد ڈسکس کیا گیا قائد اعظم کا رول اور لیاقت علی خان صاحب کا رول. قائد اعظم جو تھے وہ فرسٹ گورنر جنرل تھے پاکستان کے, اور لیاقت علی خان صاحب جو کہ ان کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے تھے وہ پرائم منسٹر بنے تھے پاکستان کے. ان کا کیا رول تھا یہ بک میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد ڈسکس کیا گیا ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کو جو کہ لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی تھی 1949 میں, جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ وہ ہر کانسٹیٹیوشن میں پاکستان میں آگے آنے والے ہر کانسٹیٹیوشن میں ایز اے پریمبل یوز کی گئی ہے. اس کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا. وہ کانسٹیٹیوشن کتنے عرصے میں بنایا گیا؟ 9 سال میں وہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا, لیکن 2 سال صرف رہا وہ کانسٹیٹیوشن, اور اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. ایوب خان صاحب نے ایبروگیٹ کیا تھا اور ان کا دور حکومت اس کے بعد شروع ہوا. اس میں انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں کہ کیوں یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ہم نے ایبروگیٹ کیا تھا. پھر ایوب خان صاحب کا جب دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے کافی زیادہ ترقیاتی کام شروع کیے. فار ایگزامپل جس میں بیسک ڈیموکریسی سسٹم ہے, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ بیسک ڈیموکریسیز یعنی ڈیموکریسی کو بیسک لوگوں تک پہنچایا, عام شہری تک جو ہے اقتدار کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی. یہ اس کے اندر سسٹم کے اندر ایک خاص بات تھی. پھر انہوں نے مسلم فیملی لا آرڈیننس کو لے کر آئے. اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلمان چونکہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو کچھ شریعت کے مطابق لاز بنائے گئے تھے, اس لیے اس کو مسلم فیملی لا آرڈیننس کہا جاتا ہے. اس کو لاگو کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن بھی فریم کروایا, اور اس کے بعد 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. کچھ عرصے بعد ہی 1965 میں چونکہ انڈو پاک وار آ گئی تھی اس کا ذکر ہے, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوا وار کا, اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی پاکستان میں. ان تمام باتوں کا سیکنڈ ہاف کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ سیکنڈ ہاف میں یہ چیزیں کیسے پاکستان میں آگے چلتی گئیں. 5 ایئر پلانز کو ڈسکس کیا گیا ہے. پاکستان میں جو معاشی ترقیاتی کام جو تھے ان کو 5 ایئر پلان میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے اکنامک ڈیولپمنٹ کی گئی. ان ترقیاتی کاموں کے اندر کیا کیا بجٹ ان میں پیش کیا گیا تھا اور ان کو آگے کیسے لے کر چلا گیا. ساتھ ہی ایوب خان صاحب کے بعد دور حکومت تھا یحییٰ خان صاحب کا. ان کا ذکر کیا گیا کہ یحییٰ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا کیا. انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے اس کو تشکیل دیا 1970 میں. اپنی دور حکومت میں انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جب دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کے تحت ہی الیکشنز بھی کروائے 1970 میں. لیکن الیکشنز کے کوئی خاطر خواہ نتائج اس طرح سامنے نہیں آئے, کیونکہ ویسٹ اور ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش جو ابھی موجودہ بنگلہ دیش ہے, ایسٹ پاکستان, اور ویسٹ پاکستان جو کہ ابھی پاکستان ہے, ان میں کچھ اختلاف آ گیا تھا. اختلاف کے بعد جو ہے 1971 میں ان کی سپریشن ہوئی تھی, اس کا اس بک میں ذکر ہے, اور یہی بک کا آخری ٹاپک بھی بنتا ہے 1971 کی سپریشن تک, جب بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک نئی ریاست بن گیا تھا پاکستان سے الگ ہو کر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوئک اوور ویو سمجھ آ گیا ہوگا اس بک کا, اس چیپٹر کا, کہ اس میں کیا کیا ٹائٹلز ہیں, اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس دیے گئے ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹو طریقے سے, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہماری ویب سائٹ tutoria.pk پر موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین دس از سجاد حیدر فرام tutoria.pk signing off.